بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جولائی 2025 میں ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں، جو ڈیجیٹل سسٹم FBR نے متعارف کروایا تھا، اس کے ذریعے جو ہیں ان کو قانونی حیثیت دی گئی مختلف شہروں میں جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے عملے کے ساتھ مل کے. تو 9 جولائی کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک JIT بنائی گئی تھی. اس JIT رپورٹ کی روشنی میں کسٹم کے 2 افسران جو ہیں، بڑے افسران، گرفتار کر لیے گئے ہیں. ان کو ابتدائی طور پہ معطل کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو ہمارے معروف جرنلسٹ ہیں اور YouTube پہ کافی مقبول ہیں، جناب عمران ریاض خان صاحب، ان کا یہ موقف تھا کہ CSP جو آفیسر ہے، جو مقابلے کا امتحان دے کے آتا ہے، اس سے کرپشن کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کی تنخواہیں اتنی ہوتی ہیں. تو ناظرین، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بالکل ایک بودھی دلیل ہے. اس ملک میں جتنی کرپشن بیوروکریسی نے کی ہے، جتنی کرپشن مقابلے کا امتحان دینے والوں نے کی ہے، مقابلے کا امتحان دینے کے بعد جو افسران بڑی بڑی پوسٹوں پہ آ جاتے ہیں، ان کے اندر ایک نیا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنا مال بنایا، اس کے جو ساتھ جو امتحان میں پاس ہوا تھا اس نے کتنا مال بنایا. اور ابھی چند دن پہلے ایک رپورٹ ہوا ہے لاہور سے، ارشد انصاری صاحب، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک DIG رینک کے آفیسر کی بیٹی نے شادی کے موقع پر 1,23,00,000 روپے کا لہنگا پہنا. تو جناب عمران ریاض صاحب، وہ ویلاگ آپ بھی سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بڑی تنخواہوں والے یا بڑے عہدوں والے جو ہیں، ان کے اندر ایک کلرک، ایک پٹواری یا ایک تحصیلدار کی نسبت زیادہ لسٹ ہوتی ہے اور ان کے اندر زیادہ لالچ ہوتی ہے. اور اسی کے بارے میں ارشد انصاری صاحب نے یہ بھی بتایا. ویلاگ میرا FBR سے متعلق ہے اور یہ جو 2 افسران گرفتار ہوئے ہیں، ایک خاتون اور دوسرا، انہی کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. لیکن اب چلتے چلتے، چونکہ ایک دلیل میں نے اس وقت دی تھی، اب ایک دلیل اور دے رہا ہوں کہ یہ جو مذکورہ DIG جو ہیں، جس کا ذکر ارشد انصاری صاحب نے کیا ہے، ان کے کئی گھر ہیں اور اب یہ کھرب پتی ہیں. اور انہوں نے بطور پولیس آفیسر جو 3 کروڑ روپے اپنے ایک دوست سے لے کے اس کو انویسٹ کیا تھا، آج تک وہ بھی واپس نہیں کیا. یہ ارشد انصاری صاحب نے انکشاف کیا ہے. اور یہاں وفاقی دارالحکومت میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں. اور پلاٹ تو ان کی بہت بڑی کمزوری ہے. جو سوسائٹی ان کو پلاٹ دے دے نا کسی افسر کو، اور اس کے بعد پورا شہر لوٹ کے کھا جائے، پھر یہ اس کو نہیں پوچھتے. لہٰذا یہاں پہ جو مریم جلیلہ صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھ یہ مریم جلیلہ جو ہیں ڈپٹی کلیکٹر کسٹم ہے، اور نعیم صاحب جو ہیں اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم کے طور پہ کام کر رہے تھے. یہ مس یوز آف ڈیجیٹل سسٹم جو ہے، یہ 9 جولائی کو پہلا واقعہ رپورٹ ہوا تھا. لیکن ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ 2021 میں FBR نے یہ طریقہ کار متعارف کروایا تھا تاکہ آکشن میں جو لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں اور جو جینون خریدار ہیں ان کے لیے آسانی رہے، اور مختلف شہروں میں موٹر رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے ان کو آن لائن ان کی تصدیق کر کے ان کو قانونی شکل دی جا سکے. لیکن ہم، آپ کو پتہ ہے نا، باسیت قوم جگاڑی قوم ہے، اور کرپشن میں تو ہمارا جگاڑ ہی اخیر ہے نا. کرپشن میں ہم ایک سے ایک طریقہ ایسا نکال لیتے ہیں. تو 9 جولائی کو پتہ چلا کہ یہ جو ڈیجیٹل سسٹم FBR نے متعارف کروایا، اس کے اندر نقل لگائی جا چکی ہے. اور نقب کیسے لگائی گئی ہے کہ اس کے اندر وہ گاڑیاں ڈال دی گئیں جو نان کسٹم پیڈ تھیں. ابتدائی طور پہ جو رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق 1909 گاڑیوں کا جو ہے وہ ڈیٹا ڈالا گیا، اور اس میں سے 341 گاڑیاں جو تھیں وہ ایسی تھیں کہ جو آکشن کے ذریعے حاصل کی تھی مختلف شہریوں نے. لیکن ان میں سے معلوم یہ ہوا کہ 43 گاڑیاں جو ہیں وہ قانونی حیثیت بھی، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں قانونی حیثیت بھی اختیار کر چکی تھیں. تو جب یہ واردات پکڑی گئی تو پھر ایک JIT تشکیل دی گئی. JIT نے اس معاملے کی ساری انکوائری کی تو پتہ چلا کہ محترمہ مریم جلیلہ، جو کہ اس کی نگہبان تھیں اس ڈیجیٹل سسٹم کے، اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم نعیم صاحب، اور وہ بھی جونیئر نگہبان تھے، انہوں نے ملزمان کے ساتھ ساز باز کی یا جو بھی کیا، بہرحال انہوں نے ایسی سکم چھوڑا، ایسی کمزوری چھوڑی جس سے سمگلروں کو یہ موقع ملا، اور انہوں نے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو قانونی شکل دے لی. یعنی چند لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ انہوں نے، کروڑوں روپے کی گاڑی چند لاکھ میں اس نے، ان لوگوں نے ان کے تعاون کے ساتھ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے تعاون کے ساتھ ان کو قانونی شکل دے لی. اور اب جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ چونکہ FBR کا یہ تھا کہ خریداروں کو حقیقی سہولت فراہم کی جا سکے اور شفافیت کو برقرار رکھا جا سکے. ویسے تو جو فیس لیس سسٹم آیا تھا
جس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پہلے فخر کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ فیس لیس نے تو پوری FBR کا فیس ہی بگاڑ دیا ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، فیس لیس سسٹم کے آنے کے بعد سمگلنگ جو ہے وہ دوگنا ہو گئی. اب یہ ڈیجیٹل سسٹم جو ہے اس میں جگاڑ لگ گیا، اس کے اندر انہوں نے نقب لگا لی سمگل شدہ گاڑیوں کا بزنس کرنے والوں نے، اور اپنی گاڑیوں کا دھندا انہوں نے کر لیا. اور اب JIT بننے کے بعد ناظرین جو بتایا جا رہا ہے کہ 9 جولائی کو، جس میں انٹیلیجنس کے لوگ بھی شامل تھے اور کسٹم کے لوگ بھی شامل تھے، اب تک 7 مقدمات درج ہوئے ہیں اور 13 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں. ان میں مریم جلیلہ بھی شامل ہیں، محترمہ جو ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے جونیئر ہیں اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم نعیم صاحب بھی شامل ہیں. اور یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ 43 گاڑیاں ایسی پائی گئی ہیں جو نان کسٹم پیڈ تھی، اور ان کو مختلف جگہوں سے رجسٹرڈ کروا کے قانونی شکل دے دی گئی. اور ابھی JIT کا کام ختم نہیں ہوا. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں جو ویلاگ ہمارا آڈٹ رپورٹ سے متعلق جو ایک نئی ٹیم تشکیل دی گئی ہے یہاں اسلام آباد سے، کہ وہ سرکاری جو ویئر ہاؤسز ہیں ان کا آڈٹ کرے گی 10 دن کے اندر. 10 دن تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ایک سپرینٹینڈنٹ کی سربراہی میں. تو میں نے تو اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ 9 جولائی کو جو بنائی گئی تھی 2 ماہ پہلے، اس کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. تو ناظرین اس کی رپورٹ ایک تو آئی کہ مریم جلیلہ گرفتار ہو گئی ہیں اور ان کے جونیئر جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اگر اس کھرے کو مزید آگے تلاش کیا گیا تو کئی اور چہرے بھی بے نقاب ہوں گے. نہ صرف کسٹم کے اپنے چہرے بے نقاب ہوں گے بلکہ سمگلروں کے کئی چہرے بھی بے نقاب ہوں گے. چونکہ سمگلر کو گرفتار کرنا یا ایکسائز کے لوگوں کو گرفتار کرنا آسان ہے. FBR یہ سمجھتی ہے، اور FBR نے بڑا جرت مندانہ قدم اٹھایا کہ اپنے 2 بندے گرفتار کیے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے FBR ہمیشہ FBR بھی اور پولیس والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا بندہ گرفتار ہو گیا تو محکمے کی بدنامی ہوگی. بھائی آپ کا بندہ اگر 2 نمبر کام کرے گا اور آپ اس کو گرفتار کریں گے، آپ کی نیک نامی ہوگی، عوام کا آپ پہ اعتماد بڑھے گا. اور اب بھی جو FBR کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے عوام کے حقیقی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے یہ اقدام کیا کہ JIT بنائی، اور JIT نے شفاف طریقے سے یہ کام کیا اور دونوں بندے گرفتار کر دونوں جو مرکزی کردار تھے جن کو معطل کیا گیا تھا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن یہاں میں پھر کئی سوالات اٹھاؤں گا کہ گلگت بلتستان پہ جو اخروٹ کی شکل میں سگریٹ کی روئی والا سکینڈل سامنے آیا تھا جو یعقوب ماکو صاحب نے پکڑے تھے، اس کا کوئی انکوائری رپورٹ آگے نہیں چلی کہ اس کے سہولت کار کون تھے، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے. پھر 14 میٹرک ٹن جو گدوں والا سکینڈل ہم نے بے نقاب کیا تھا کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کس کس نے اپنی مٹھی گرم کی تھی اور کس کس نے اس کا راستہ روکنے کی بلکہ راستہ بحال کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئی. اسی طرح جو لاہور میں کے گوداموں سے جو چوری ہوئی وہاں پہ FIRs ہوئیں. اصغر پوری وال جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے کی تگ و دو کے بعد گرفتار ہوا اور اس نے ابھی سارا مال اس سے برآمد نہیں ہوا. تھوڑا بہت برآمدگی ڈالی گئی ہے لیکن ابھی مزید مال برآمد ہونا باقی ہے. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو کراچی میں بھی بتایا تھا، وہ بھی جو گرین سگنل سے ایک بڑا کنٹینر نکال دیا گیا تھا لیکن بعد میں مخبر کی اطلاع پہ اس کنٹینر کو پکڑ لیا گیا. پھر یہ نہیں بتایا گیا کنٹینر، یہ تو بتایا گیا کہ کنٹینر پکڑ لیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کنٹینر کو کلیئر کرنے والے کون سے ہاتھ تھے، کون سہولت کار تھے. اسی طریقے سے جیسا کہ کوئٹہ سے کراچی تک اور کوئٹہ سے پشاور تک، پشاور سے لاہور تک جو سمگلنگ ہو رہی ہے، بے شمار لوگ اس میں ملوث ہیں اور وقتاً فوقتاً رپورٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن سمگلنگ رکنے کی بجائے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. پچھلے دنوں جو کوئٹہ میں ایک سیمینار ہوا یا تقریب ہوئی جس میں افسران بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ٹرانسپورٹر ہیں محمد سعید لیڈی صاحب، انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ سب سے زیادہ سمگلنگ تو کسٹم کے لوگ خود کرتے ہیں، اور وہ گاڑیاں جو عام مسافروں کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں جن میں کسٹم کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، کسی نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے کمبل خریدا ہوتا ہے، ان کو 2-2 ڈھائی گھنٹے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس کو چیک کر رہے ہیں. اور جن کو لائن دی جاتی ہے تو 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی وہ لائن ہوتی ہے، اس کے میں وہ بسیں گزر جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بسوں کے جو خفیہ خانے ہیں ان میں جو سمگلنگ کا مال ہوتا ہے وہ کسٹم والوں کا ہوتا ہے اور کسٹم والے ہی خود لائن دیتے ہیں. اب یہ لائن جو ہے جو یہ محترمہ صاحبہ جو پکڑی گئی ہیں مریم جمیلہ صاحبہ اور ان کے ساتھ نعیم صاحب، یہ بھی تو انہوں نے لائن دی نا. ڈیجیٹل سسٹم کو توڑنے کی لائن کس نے دی؟ کسٹم کے اندر کے لوگوں نے دی.
اسی طرح سمگلنگ کی لائن جو دی جاتی ہے ایئرپورٹس کے اوپر کسٹم کے اپنے لوگ دیتے ہیں. تو ناظرین آج کی یہ بڑی خبر تھی کہ کسٹم کے 2 بڑے افسران کا گرفتار ہو جانا. اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملہ آگے چلے گا اور جن برائیوں کی یا جن سکینڈلز کی میں نے نشاندہی کی ہے ان میں بھی کوئی پیش رفت ہوگی. 14 میٹرک ٹن گدے کی جو کھالیں تھیں اس میں بھی کوئی پیش رفت ہونی چاہیے. گلگت بلتستان کے بارڈر پہ جو اخروٹ کا کہہ کے جو روئی جو ہے اربوں روپے مالیت کی کلیئر ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ پیش رفت ہونی چاہیے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.